محقق طوسی نے اصل میں تو یہ ایک رسالہ گویا لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ امامت اللہ کا انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ امام کو مقرر کرے۔ اب اللہ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ وہ کہتے ہیں عقلی اعتبار سے ضروری ہے کہ اس دنیا کا نظام چلے، اور اسی طرح امامت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ امام ہر قسم کے گناہ سے پاک ہو۔ ہم اس کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور آخری معصوم۔ ہم اہل سنہ میں ایک موقف تو یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں امام وقت جو بھی ہو وہ کبائر سے الگ ہونا چاہیے، شہرت اس کی بری نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگر اس کی شہرت بری ہو یا وہ کبائر میں پڑ جائے یا امامت کی وجہ سے جو اس کے فرائض ہیں سے غفلت برتنے لگے، تو کیا اس کے خلاف تلوار اٹھانا جائز ہے؟ اہل حدیث حضرات کا مسلک یہ ہے، اگر ان بچوں نے بھی اپنی اصل کتابیں پڑھی ہو تو وہ کہتے ہیں الا ان تروا کفرا بواحا، ہاں جب واضح طور پر وہ کفر کی دعوت دینے لگے تو ان کے خلاف تلوار اٹھائی جائے، لڑا جائے، بغاوت کی جائے۔ اہل حدیث حضرات بغاوت کے قائل نہیں ہیں، وہ جائز ہی نہیں سمجھتے۔ ہمارے ائمہ میں صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بغاوت کو جائز سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حاکم وقت، امام وقت اگر امامت کو قائم نہ رکھ سکے، جو اس کی لوازمات ہیں پوری نہ کر سکے، انتظامات نہ چلا سکے، تو اس کے خلاف بغاوت دو شروط کے ساتھ جائز ہے۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ جو باغی اٹھ کھڑے ہیں انہیں یقین ہو کہ وہ اس حکومت کو بدل کر بہتر حکومت لائیں گے، اور دوسرے 100% یہ یقین ہو کہ وہ اس بغاوت میں کامیاب ہو جائیں گے، وگرنہ یہ فساد بن جائے گا اور لوگوں کے خون بہیں گے۔ وہ کہتے ہیں پہلے سے بہتر نظام لا سکو اور کامیابی کے بھی 100% امکانات ہوں۔ امکانات میں تم نے 100% کامیابی حاصل کر لی، حاکم وقت کو اڑا دیا، دوسرا حاکم تم لے آئے، لیکن اب آگے بھی تو چلانا ہے، کوئی ٹیم ہے تمہارے پاس، کوئی نظام ہے تمہارے پاس۔ یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل۔ اسی وجہ سے حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ ان کی انہوں نے حمایت کی۔ امام زید رحمۃ اللہ علیہ کو سیدنا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں کے حساب سے درہم اور دینار بھیجے اور کہا حضرت اسلحہ خریدیں اور بنو عباس کے خلاف بغاوت کریں۔ کسی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت زید حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں، اور وہ حضرت زین العابدین کے، اور وہ سیدنا حسین کے، اور وہ سیدنا علی کے رضی اللہ تعالی عنہم وسلام اللہ علیہ۔ یہ اتنے بڑے لوگ تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت زید اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھایا ہے بنو عباس کے خلاف، انہوں نے کہا اس میں شرکت کرنا اتنا ثواب رکھتا ہے، اتنا ضروری ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر میں معاونت کرنا اور بدر میں ان کا ساتھ دینا، یہ اس طرح کی چیز پیش آ گئی ہے۔ یہ بچے نہیں تھے، یہ مجتہد تھے، ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ بڑی وقت رکھتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے نزدیک تو دو شرائط پوری ہوں، بغاوت ٹھیک ہے۔ اہل حدیث حضرات بغاوت کے سرے سے قائل ہی نہیں ہے جب تک کہ معاملہ کفر تک نہ پہنچے، اور اہل تشیع وہ تو کہتے ہیں کہ امامت منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے امامت ہے بس۔ تو 11 امامتیں قائم ہو گئیں، 12ویں امام وہ سرہ من را میں سامرہ میں دنیا سے تشریف لے گئے، اور وہ ان کے نزدیک امام مہدی ہیں جو آئیں گے۔ ہمارے نزدیک بھی امام مہدی آئیں گے، لیکن وہ اور شخصیت ہے، یعنی اس کے اوصاف میں جو وہ بیان کرتے ہیں جو ہمارے ہاں اس میں فرق ہے۔ وہ نص سے ثابت کرتے ہیں کہ امامت کا وجوب ہے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں محقق طوسی کہ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت جو ہے وہ دو طرح سے ثابت ہوتی ہے۔
اور یہ امامت خاص ہے ان کے لیے، نص جلی سے ثابت ہوتی ہے، اور نص جلی کا ان کے ہاں مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی امامت اور ان کے بعد یہ امامت اسی خاندان میں چلنے کے متعلق ارشاد فرمایا، اور کہتے ہیں کہ پھر دوسری چیز جس سے وہ ثابت ہوتی ہے نص خفی ہے، اور نص خفی میں وہ ان کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا اصل وارث تو اللہ ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے آخر پہ آتا ہے کہ جو رکوع کرتے ہیں، رکوع میں وہ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رکوع میں انگوٹھی اپنی انگلی سے اتار کر پھینکی ایک فقیر بھکاری کی طرف، اور یہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی خلافت کی دلیل ہے نص خفی سے۔ اور پھر وہ حدیث غدیر کو بھی لاتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو امارت ثابت ہے، ہمارے نزدیک یہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سلموا علیہ، تم جاؤ اور میری طرف سے سلام کہنا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، اور نے کہنا کہ تم مومنین کے امیر ہو۔ عاملی نے اثبات الہدات اس میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور ہمارے ہاں سید شریف جرجانی جو ہیں انہوں نے بھی ایسی چیزوں کا ذکر کیا، وہ اس حدیث پر ایمان رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت الخلیفۃ بعدی، تم میرے بعد خلیفہ۔ وہ کہتے ہیں اہل تشیع اپنی روایات میں کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے تو 40 آدمیوں کو دعوت دی گئی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلا لیا تھا، اور جو اصل بلانے والے تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا حضرت عبد المطلب کی اولاد کو، 40 آدمی اس میں سے آ گئے، اور پھر کھانا جو تھا وہ کم پڑ گیا، پھر ان سب سے کہا گیا کہ تم لوگ کھاؤ، تو معجزہ ہو گیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب نے کھانا کھایا، پانی پیا، یہاں تک کہ اس سے سیراب ہو گئے۔ اور پھر بنو عبد المطلب جو تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے پورے خاندان، پورے عربوں میں کسی لڑکے کو نہیں جانتا جتنا یہ جو لڑکا تمہارے ساتھ آیا ہے، یہ بچہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اس جیسا کوئی بڑا آدمی ہو، بخیر الدنیا والآخرہ، دونوں جہانوں میں اس سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ میرا بھائی ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں اس کے لیے وصیت کر رہا ہوں، اور یہ میرا خلیفہ ہے تم کو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خلافت دی اس موقع پہ۔ تو کہتے ہیں یہ ثابت ہے سب چیزیں، حدیثیں ہمارے نزدیک، اہل السنہ ان حدیث کو نہیں مانتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حدیث غدیر بھی متواتر ہے، حدیث غدیر کو ہم بھی متواتر کہتے ہیں۔ حدیث غدیر پہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بلند کیا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ صرف بدبخت ناصبی ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو پڑھ کے کہا تھا گواہی دو، 27 صحابہ رضی اللہ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سب نے کہا کہ امیر المومنین غدیر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کنت مولا، میں جس کا بھی ولی وارث والی ہوں، علی رضی اللہ عنہ اس کے ولی۔ یہ حدیث ثابت ہے، حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی بعض چیزوں پر بحث کی ہے، ہم اسی کو تسلیم نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی غدیر کی حدیث اور اس پہ جو باقی شیخ کے علاوہ باقی حضرات کی رائے ہے، کہاں وہ اور کہاں شیخ کا اپنا ایک جملہ، اپنی ایک بات جو انہوں نے منہاج السنہ میں تحریر فرمائی۔ پھر وہ کہتے ہیں اپنی امامت کے دلائل میں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہلے امام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ اہل تشیع میں بھی مختلف فرقے ہو گئے نا، کوئی سیدہ صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ کو بھی امام مانتا ہے، کوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے شروع کرتا ہے۔ بہرحال
وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی امامت کے لیے، اب یہ محقق طوسی جیسے بڑے آدمی کا خیال ہے، وہ کہتے ہیں کہ کربلا میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے اور صفین میں بھی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جو دوست تھے، اب یہ امامت اللہ کی طرف سے ہے، اس کی دلیل محقق طوسی دے رہے ہیں۔ انہوں نے تو ایک فقرہ ہی لکھا ہے، وَدَفَعَ صَخْرَةَ الْعَظِيمَةَ عَنِ الْقَلِيبِ، اور بہت بڑی چٹان کا کنویں سے ہٹا دینا۔ شیخ نے یہی لکھا ہے، اس کی اب تشریح چاہیے۔ شیخ نے جو کچھ لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرات ارشاد فرماتے ہیں اہل تشیع کے حضرت تشریف لے گئے کربلا میں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب پہنچے ہیں تو پانی نہیں مل رہا تھا، پانی کے لیے شور پڑ گیا، پکار پڑ گئی کہ پانی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر بوجھ ہوا کہ جو دوست ہیں، جو ساتھ ہیں، ان کو پانی نہیں مل رہا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پانی کی تلاش شروع کی، اور بتایا گیا کہ یہاں پر پانی فلاں جگہ پر ہے، اور پھر ایک جگہ کو کھودا گیا، اور وہاں سے ایک چیز زمین کی کھدائی میں برآمد ہوئی، اور برآمد کیا ہوئی؟ پتھر تھا، اور اس پتھر کے لیے کہا گیا یا امیر المومنین ہا ہنا صخرہ، یہاں پہ ایک چٹان ہے اور یہ چٹان نہیں ہٹائی جا سکتی۔ اب پانی سب ڈھونڈ رہے تھے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اس چٹان کو دور کرو، اس کے نیچے پانی ہے۔ تو لوگوں نے اس چٹان کو دور کیا، اور ان کے لیے بڑی مشکل تھی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جھکے اور انہوں نے چٹان کو اٹھا کر پھینک دیا، اور جب حرکت ہوئی تو چٹان کئی گز زمین میں دھنسی ہوئی تھی۔ پھر وہاں سے پانی نکلا اور لوگوں نے پیا، اور پھر وہاں سے ایک راہب یہ سب چیزیں دیکھ رہا تھا، اور راہب کھڑا تھا، اس نے کہا لوگوں مجھے نیچے اتارو، مجھے نیچے اتارو۔ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ملا، اور اس یہودی راہب نے کہا کہ تم نبی ہو، انت نبی مرسل؟ قال لا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ اس نے کہا فمن انت، پھر آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین نے وصی بنایا تھا اپنا۔ وصی کا ایک تصور تو ہمارے یہاں ہے اہل سنہ کے یہاں، کہ کوئی آدمی وفات سے پہلے کسی اپنے معتمد ترین شخص کو کہہ دے کہ میری وصیت کو پورا کرنا، کتنا میرا مال ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری جائیداد ہے، دیکھو ان میں اس طرح سے تقسیم کرنا، وصی ہوتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنا وصی بنایا تھا، یا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا وصی بنایا تھا۔ بہرحال صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھی یہ تھا کہ میری وفات کے بعد دنیاوی انتظامات، امور، یہ سارے ذرا خیال کرنا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ہوں۔ تو اس نے کہا حضرت ہاتھ بڑھائیے، تو فبسط یدہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ بڑھایا، اور اس نے کہا میں 2 شہادتیں دیتا ہوں۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واشہد، اور میں اس کی شہادت دیتا ہوں کہ انک وصی رسول اللہ، آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں۔ جو ہم اذان میں سنتے ہیں نا کہ وصی رسول اللہ، یہ وہی جملہ ہے۔ اس راہب نے شہادت دی، اور اس نے کہا حضرت یہ تو چیزیں تورات میں تھیں، فلاں جگہ تھیں، فلاں جگہ تھیں۔ پھر پورا قصہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ کس طرح اس نے گواہی دی اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ وصی قرار پائے۔
پھر وہ ایک حدیث لاتے ہیں محقق طوسی اور کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ امام کے لیے معجزات ہیں. یہ لفظ انہوں نے استعمال فرمایا کہ امام کے معجزے ہوتے ہیں. ہمارے نزدیک معجزے صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہیں. کرامت کسی کے ہو تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے نزدیک کرامت کا انکار بسا اوقات کفر تک پہنچاتا ہے، کیونکہ مریم کی کرامت بے موسم کا پھل ملنا ہے تو قرآن سے ثابت ہے. تو ہم اس میں تو نہیں بات کر رہے، ہم تو کہتے ہیں معجزہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے آپ کا عقیدہ ہوگا بھئی کہ سورج پلٹ آیا. بہت سے اہل سنہ نے بھی اس روایت کو لکھا ہے، لیکن محققین ہمارے ہاں اس کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی سورج نہیں لوٹا اور اسے مانتے ہی نہیں. پھر کہتے ہیں کہ امامت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو. یہ وہی چیز ہے یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے کہی ہے. تو کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی میں امامت کی صلاحیت ہی نہیں تھی. تم کہتے ہو ابو بکر نے خلافت قائم کی، ہم کہتے ہیں انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہی نہیں دی. تم جانتے نہیں ہو کہ علی اور ام ایمن پیش ہوئے تھے، کیا وراثت دیں فاطمہ رضی اللہ عنہا کو، اور ابو بکر نے انکار کر دیا تھا. محقق طوسی ان کے زمانے میں ہوتے تو کچھ تو عرض کرتے کہ حضرت یہ ایسی حدیث نہیں ہے کہ صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کچھ میں چھوڑ کے جاؤں وہ بیت المال ہے اور وراثت میری چھوڑی ہوئی چیزوں میں نہیں چلے گی. یہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا. اس حدیث کے راوی، اس بات کو سننے والے عمر تھے، عثمان تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، خود سیدنا علی تھے، عباس تھے. یہ 8-9 نام تو ہم نے ایسے ہی گنوا دیے ہیں. یہ ہمارے نزدیک عشرہ مبشرہ ہیں. یہ سارے کوئی جھوٹ پہ جمع نہیں ہو گئے تھے. محقق طوسی یہ کہتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ ام ایمن سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور انہوں نے گواہی دی. یہ ان لوگوں کے نزدیک ثابت ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے پھر دیکھو راتوں رات انہیں دفن کیا گیا، اور وہ کہتی رہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہے. پھر وہ کہتے ہیں عمر میں جو قصور تھے وہ یہ تھے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تھی، حالانکہ خلافت کا استحقاق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تھا. اور پھر انہوں نے یہ کام کیا اور یہ کام کیا، اور پھر جیش اسامہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. یہ ہم بھی مانتے ہیں کہ آخری جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ کے لیے باندھا تھا، اور علی رضی اللہ عنہ اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو اسامہ کے تحت رکھ کے روانہ کیا تھا. مگر اگلی بات یہ ہے کہ افواہ اڑ گئی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، چنانچہ لشکر پلٹا، اور اسامہ کہتے ہیں میں نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں پہ ہاتھ رکھ دیے تو اتنی کمزوری غالب آ گئی تھی کہ مجھے پتا تھا کہ میرے لیے دعا مانگ رہے ہیں، زبان مبارک کو حرکت دے رہے تھے لیکن اونچا بول نہیں پاتے تھے. یہ وہ لشکر تھا. اب اس کے جوابات تو نہیں دیے جا سکتے، یہ حضرت نے لکھے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری چیزیں. ذرا سا یہ عرض کرنا ہے کہ جب لشکر روانہ ہوا تو لوگوں نے کہا ابوبکر نہ بھیجیں لشکر، اب ہمارے حالات وہ نہیں رہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے طیبہ کے تھے. اب جو دن چڑھے ہیں یہ دن بڑی سختی کے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم بھیڑیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی ٹانگیں نوچ کر لے جائیں، میں یہ گوارا کر لوں گا، مگر جس لشکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیج چکے ہیں میں اسے روکنا قطعاً گوارا نہیں کروں گا، یہ جائے گا ہی جائے گا. انہوں نے لشکر بھیجا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی منع کر رہے تھے کہ حضرت نہ بھیجیں، اور صرف ایک درخواست کی انہوں نے کہا اسامہ تم عمر کو میرے لیے اگر چھوڑ جاؤ، حکومت میری طرف آ گئی ہے، خلافت اس کو چھوڑ جاؤ، نہ لے جاؤ. تو انہوں نے اجازت دے دی. اب کیا اعتراض تھا؟ اور اسامہ کا یہ حال تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور میں جب بھی دیکھتے تھے
سلام کرتے تھے اسامہ کو تو فرماتے تھے کہ السلام علیکم ایھا الامیر، ہمارے امیر پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ تو لوگوں نے کہا آپ انہیں امیر کہتے ہیں؟ ان کا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری آدمی جس کو میرا امیر مقرر کیا تھا یہ اسامہ ہی تو ہیں۔ اہل سنہ نے سارے اس کے جواب دیے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اسامہ، توسی کہتے ہیں اسامہ افضل ہے ان سارے صحابہ رضی اللہ عنہ سے، کیونکہ انہیں امارت دی گئی تھی۔ اور پھر وہ سورہ برات کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ لے کر گئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تدفین ہوئی۔ پھر اسی طرح بتاتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے رجم کا حکم کا دے دیا تھا، پھر وہ ان میں یہ نقص نکل آیا تھا۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ تو جو بیت المال کا مال تھا اپنا ذاتی مال بنا لیا تھا۔ ابن مسعود کو انہوں نے سزائیں دی تھیں، عثمان نے قرآن جلا دیا تھا، عثمان ایسا ایسا ایسا، معاذ اللہ۔ یہ ساری چیزیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ یہ ثابت کریں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی معصوم نہیں تھا، خلافت اور امامت انہی کا حق بنتی تھی، ان کے علاوہ باقی سب لوگوں میں کوئی نہ کوئی برائیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ وہ دن نہ دکھائے، لیکن اسی نگاہ سے کوئی اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جانچنا شروع کر دے جیسے کہ بعض بدبختوں نے کیا ہے، پھر کیا کہاں بات ٹھہرے گی؟ اور محقق توسی کہتے ہیں کہ غیب کی خبریں سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتی تھی۔ غیب کی خبریں امیر المومنین رضی اللہ عنہ تک پہنچتی تھی تو فرشتے غیب سے خبر لا کے دیتے تھے۔ یہ وہ بات ہے جو شاہ ولی اللہ نے کہی ہے کہ ان کا خیال ہے کہ ان کے اماموں کو پر وحی نازل ہوتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے واقعات نقل کیے ہیں کہ علی نے غیب کی یہ خبر دی، امیر المومنین نے غیب کی یہ خبر دی، حضرت نے غیب کی یہ خبر دی۔ یہ تو تاریخ ہے نا جو خبریں دیتے ہیں۔ اس سے بعض اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ غیر تشریعی چیزیں ہیں، شریعت نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو غیب کی خبریں ملتی تھیں تو انہوں نے فرمایا میرے بعد ایسا ظالم حکمران آئے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ فلاں کشتی کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا اللہ کی قسم میں تمہیں بتا سکتا ہوں گھر سے کیا کھا کر آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو، تمہارے سارے حالات کیسے گزریں گے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کافر نہ قرار دو تو میں ساری غیب کی خبریں کھول دوں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ غیب کی خبریں اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب جانتے تھے تو اس غیب کا تعلق کس سے تھا؟ مستقبل، تاریخ، اس سے، یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ یہ بات بیان کرتے تھے کہ شریعت کو بدل دیں؟ نبی شریعت لاتا ہے نا، نماز یوں پڑھنی ہے، روزے یوں رکھنے ہیں، حج یوں کرنا ہے۔ یہ تشریعی نبی ہے۔ انبیاء علیہ السلام تشریع ہوتے ہیں، شریعت لاتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے کیا اس شریعت کو تبدیل کیا ہے، یا علی رضی اللہ عنہ نے خبریں غیب کی دی ہیں کہ آئندہ زمانوں میں کیا ہونے والا ہے؟ اس لیے جو آدمی کہتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے تشریعی خبریں دی ہیں شریعت کے متعلق کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح بدلو، اس طرح بدلو، تو یہاں پہنچ کے سوچنا پڑتا ہے کہ غلام احمد قادیانی بھی تو یہی کہتا ہے۔ وہ بھی کہتا ہے میں غیر تشریعی نبی ہوں۔ یہ کس طرف جانا ہے؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی امامت، اس پہ دلیل یہ ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ غیب سے خبریں آتی تھی، تو غیب کی خبریں جو تاریخ بھی مان لیں تو شریعت نہ مانے تو یہ فرشتے ہی لا کے دیتے تھے نا، تو یہ وحی ہوتی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسے وحی قرار دے رہے ہیں۔ اس لیے پھر وہ اس سے خطرناک چیز محقق توسی لکھتے ہیں، ہمارے نزدیک خطرناک ہے، جن کا عقیدہ ہے سو ہے، ٹھیک ہے بھئی، یہ عقیدہ رکھیں آپ۔ اس سے بڑھ کے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایسے عقیدے والے کافر اور قتل اور یہ اور وہ، نہیں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے، بالکل اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔
ان نفرتوں اور فتنوں کا پورا دور ہم دیکھ چکے ہیں. ہم نے 20-25 سال اس تباہی میں گزارے. اس ملک کے حال پہ، اس امت کے حال پہ رحم کرو اور ختم کرو اس قتل و غارت گری کو. ابھی اہل حدیث حضرات کے گروہ نے ایک شیعہ لڑکے کو مار دیا. کوئی اس ملک میں پوچھنے والا نہیں کون کس کو مار رہا ہے، کس پہ ظلم ہو رہا ہے. ہم صرف اور صرف بڑی مجبوری سے یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں. تو بچے، جو آپ کا عقیدہ ہے بیٹے، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، یہ عقیدہ ہے امامت. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے برعکس کہہ رہے ہیں. مطلب یہ کہ اس کے رد میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا امامت پر غور کر. میں غور کرتا رہا امامت پہ. اب امامت کیا ہے ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں. دمشق کی تاریخ جو ابن عساکر نے لکھی ہے، شیخ محمودی نے اس پہ ایک تعلیقات لکھی ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ ائمہ جو ہیں ہمارے امام، یہ ہم کئی مرتبہ دہرا چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں. اس کا تشریح سے ہم نے ایک جگہ عرض کیا ہے. کچھ اہل تشیع میں ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ ابراہیم ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، آدم ہو، کوئی ہو علیہ الصلوۃ والسلام، علی ان سے بھی افضل ہے. ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ 5 جلیل القدر نبیوں کو چھوڑ دو، باقی ہر نبی سے بھی اعلیٰ مقام علی رضی اللہ عنہ کا ہے. ایک گروہ ہے جو کہتا ہے 5 کیا اور 1 کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے باقی سب سے افضل ہے. ہمارے نزدیک غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا یہ کفر کی حرکتیں. نبوت افضل ہے یا ولایت افضل ہے؟ یہ سبجیکٹ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ہم نبوت سے بڑی چیز کوئی تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. نبوت سب سے افضل ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نبی نہیں تھے، ہم کیسے مان لیں کہ وہ آدم اور ابراہیم علیہ السلام سے؟ اور وہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی اہل تشیع پوچھو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل تھے یا نہیں تھے، تب کہتے ہیں نہیں تھے، وگرنہ حقیقت میں بہت سے ہیں جو کہتے ہیں وہ مولا علی تو اللہ کے ہم پلہ تھے، چاہے وہ جاہل ہیں یا کچھ بھی ہیں. معاذ اللہ. یہ جو مساوات الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے برابر کا ہونا امام کا، یہ کون مان سکتا ہے؟ ہم تو نہیں مانتے. ہم تو کہتے ہیں نبوت سب سے افضل ہے، اللہ نے اسے چن لیا. اسی لیے یہ پوری ایک حدیث لائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من اراد ان ینظر، جس شخص کا ارادہ ہو کہ وہ دیکھے حضرت آدم علیہ السلام، ان کا علم، اور موسیٰ علیہ السلام کی شدت، اور عیسیٰ کا زہد، فلینظر، اسے چاہیے کہ علی کو دیکھے. جو مقامات انبیاء علیہ السلام کے تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ. حسکانی شواہد التنزیل میں لکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کی روایت، یہ حدیثیں ان کے نزدیک ہے نا، ہم تو نہیں مانتے ان کو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص چاہے کہ دیکھے ابراہیم جنہیں آگ میں ڈالا گیا اور وہ کتنے حلیم طبیعت کے تھے، اور نوح کو دیکھے جو حکمت سے خدا کے دین کی طرف دعوت دیتے رہے، اور یوسف کو دیکھے کہ یوسف نے کتنے مصائب اور حکمرانی کی، فلینظر الی علی ابن ابی طالب، سے چاہیے کہ علی کو دیکھ لے. ہم نے فرض کر لینے کے لیے مانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ موسیٰ اور یوسف اور ابراہیم علیہ السلام سے افضل تھے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور تعلق کے اظہار کی خاطر فرمایا کہ علی نے وہ کام کیا ہے جو انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں میں ملتا ہے. یہ مراد تھی یا وہ اگر ثابت ہو جائے پھر وہ کہتے ہیں محقق طوسی کہ ہمارے نزدیک امام وہ ہے جس نے زندگی میں کبھی کفر نہیں کیا. مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، یہ ایمان لانے سے پہلے سب کے سب بتوں کی عبادت کرتے تھے. ایک علی رضی اللہ عنہ جنہوں نے عبادت نہیں کی، باقی سب. اور پھر وہ اس پہ آئے ہیں کہ اثنا عشر 12 امام، کہتے ہیں کہ متواتر یہ حدیثیں ثابت ہیں کہ ہمارے 11 امام جو باقی ہیں وہ سب کے سب بھی یہ خدا کا انتخاب ہے.
حر عاملی نے اثبات الہدات میں یہ ساری چیزیں نقل کر دی، یہاں تک کہ اہل تشیع کی یہ روایات اگر ملائی جائیں تو ہمارا خیال ہے 1000 کے قریب روایات بنیں گی۔ یہ سب کتابیں ایران سے لائیں اور راتوں کو سحر میں تبدیل کر کے امامت کا نظریہ اور باقی چیزیں پڑھی ہیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ اسی لیے وہ صاف کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ناصل نام کا ایک شخص آیا تھا اور اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد امامت علی کو ملے گی اور ان کے بعد میرے نواسوں حسن اور حسین کو ملے گی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر باقی اسی طرح، تو اس نے کہا اللہ کے رسول ان کے نام بھی بیان کر دیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حسین دنیا سے تشریف لے جائیں تو ان کے بیٹے علی زین العابدین کو امامت ملنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا جب زین العابدین دنیا سے چلے جائیں تو پھر ان کے بیٹے محمد حضرت امام باقر کو امامت ملے گی، اور امام باقر دنیا سے تشریف لے جائیں تو ان کے بعد پھر ان کے بیٹے جعفر صادق کو امامت ملے گی، پھر ان کی تشریف بری کے بعد پھر یہ امامت جائے گی جعفر کے بعد، پھر ان کے بیٹے موسیٰ کاظم ان کے پاس جائے گی، اور موسیٰ کاظم کے بعد ان کی یہ امامت علی کے پاس جائے گی، اور پھر اس کے بعد ان کے اگلے بیٹے جو اس کے بعد آئیں گے وہ پھر ان کا نام محمد ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری خلافتیں گنوا دی تھیں اور فرمایا تھا کہ فہا اولائی 12، یہ 12 امام ہوں گے، یہ سب کے سب 12 ائمہ معصوم تھے، یہ ایک ہی خاندان کی 12 پشتیں ہیں، پوری امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاندان کے حوالے کر گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد وحید ایک ہی مقصد تھا کہ اپنے خاندان کو لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں لوگوں پر قیامت تک کے لیے چھوڑ جائے۔ جندب بن جنادہ کی روایت لائیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا تو جندب نے کہا کہ تورات میں بھی یہی لکھا تھا کہ 12 امام دنیا کو چلائیں گے۔ تو پوچھنے والے نے کہا حضرت ان کے نام بھی بتا دے، تو انہوں نے کہا سید الاوصیاء ابو الائمہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہے، پھر ان کے بیٹے حسن ہے، پھر حسین ہے، ان کو بالکل نہیں چھوڑنا، چمٹے رہنا ہے ان سے۔ جاہل لوگ چاہے اس روایت کو نہ مانیں، اور جب حسین ابن علی رضی اللہ عنہ دنیا سے تشریف لے جائیں تو ان کے بیٹے زین العابدین کو امام بنانا، اور زین العابدین اس کا لقب ہوگا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے تھے، اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے محمد ہوں گے اور وہ باقر ان کا لقب ہوگا۔ حضرت باقر کے متعلق ہم اہل السنہ یہاں تک اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے باقر کو جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پڑپوتے تھے سلام کیا اور کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے باقر آپ کے متعلق مجھے کہا تھا کہ میری نسل میں باقر جو آئے گا اسے میرا سلام کہنا، اس کے علم کی وجہ سے۔ یہ جو صحیح چیزیں ہیں اس سے کیوں انکار کریں؟ اس کا انکار گناہ نہیں ہے، اور کیا؟ تو ہمیں کیا ضرورت پڑی اپنی عاقبت کو برباد کرنے کے لیے؟ جو صحیح ہے سو صحیح ہے۔ صحیح حدیث میں اگر یہ حدیثیں صحیح ہوتی تو ہمارے ائمہ اسے لے نہ لیتے۔ آخر جائے امام باقر کے علم کا اعتراف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچانا، اس امانت کو پہنچانا اتنے ذمہ دار افراد تھے تو انہیں یہی حدیثیں نہیں ملی تھی۔ اور پھر فرمایا اس کے بعد جعفر آئیں گے اور جعفر کا لقب صادق ہوگا، اور اس کے بعد ان کے بیٹے موسیٰ آئیں گے یدعا بالقاظم، اور ان کا لقب قاظم ہوگا، اور ان کے بعد ان کے بیٹے آئیں گے اور دیکھو وہ امام رضا کہلائیں گے ایران میں جن کا مزار ہے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے آئیں گے محمد اور ان کا لقب زکی ہوگا، اور ان کے بعد ان کے بیٹے آئیں گے وہ امام نقی ہوں گے، اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے آئیں گے حسن عسکری ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے آئیں گے وہ مہدی ہوں گے، اور وہ امام قائم ہوں گے۔ امام قائم وہی امام مہدی جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا مہدی آئے گا، زمین ظلم اور خرابیوں سے بھر جائے گی تو اسے اسی طرح انصاف سے بھر دیں گے۔ اللہ کی طرف سے بشارت ہو، جو امام کے غائب رہنے کے عرصے میں صبر کے ساتھ زندگی گزاریں
اور اللہ کی طرف سے بشارت ہو ان لوگوں کو جو ان کی محبت میں، ان کی یاد میں امام غائب کی زندگی بسر کرے۔ یہ نابی المودہ میں یہ روایت ہے اہل تشیع کے یہاں۔ یہ آپ کا امامت کا نظریہ ہے۔ اور پھر اسی لیے محقق طوسی کہتے ہیں محاربو علی علیہ السلام، سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جس نے بھی جنگ کی ہے وہ کافر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف عائشہ، طلحہ، زبیر اور بہت بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ آپ سوچیں یہ زد جا کر کہاں پڑتی ہے۔ معاویہ اور یہ لوگ پھر اس کے بعد آئے ہیں نا۔ یہ تو ہمارے نزدیک دین کے ستون تھے۔ محقق طوسی کہتے ہیں سب جو بھی ان سے لڑا ہے کافر۔ اب یہاں پر دو طبقے بن گئے اہل تشیع کے۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ بالکل یہ حدیث صحیح ہے، امامت ضروریات دین میں سے ہے، اور دین کی ضرورت کا جو انکار کرے سو کافر۔ یہ لڑنے اٹھ کے آئے تھے تو انہوں نے ضروریات دین کا انکار کیا، سو ان کی چھٹی۔ دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، کافر نہیں ہوئے، ان کے پاس بھی کچھ دلائل تھے، تو وہ جاہل لوگ تھے اور جانتے نہیں تھے ادھر والوں کی قدر و منزلت اور عظمت کو، تو وہ کافر نہیں تھے، فاسق تھے، اور ہم ان کے ایمان کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے کافر تھے کہ مسلمان تھے، لیکن ظاہر میں وہ سخت گناہ گار ہوئے۔ یہ دونوں چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ یہ تجرید الاعتقاد ہے جو محقق طوسی لائے۔